ایسی بات کے بارے میں جہاں پہ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم سب پہ کسی نے جادو کیا ہے، ہمیں نظر لگ گئی ہے، جادو برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، لیکن کیا ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ مسائل ہیں یا ہر کوئی دوسرا بندہ اپنے خاندان میں، اپنے کولیگز میں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے یا جادو کرنے والے اتنے عام ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر چھوٹی چیز پر جادو کرتے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے جانیں گے جادو کی حقیقت کیا ہے اور جس پر جادو کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں یا جس کو وہم ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب داؤد صاحب نے، جو کہ اسٹرولوجر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہتی ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہم ہوتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے، مجھے رات کو ڈر لگ رہا ہے، مجھے بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، سینے پر بوجھ لگ رہا ہے رات کو، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر واقعی جادو ہوا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں علامات میں ڈیفرنس کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، بہت اہم ٹاپک۔ جادو کے بارے میں ایک دفعہ میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور کیونکہ میں تو روحانیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے ہمیشہ بزرگوں سے ہی سیکھتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ بچے کے اوپر جو جادو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تب ہی ہو جاتا ہے، تو میں اس بات پہ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ابلیس جو ہے وہ انسان کا شروع سے دشمن ہے، آپ جانتے بھی ہیں، اور ابلیس انسان کو جو ہے وہ بھٹکاتا بھی ہے۔ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ہم اذان دیتے ہیں، اذان، اور ساتھ ہی دوسرے کان میں جو ہے وہ ہم جو ہے تکبیر بھی پڑھتے ہیں۔ آخر کیا ضرورت پڑ گئی اذان اور تکبیر کی، اور مسلمان ہونے کے ناطے تو شیطان کا اٹیک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آدم جو ہے وہ جنت میں نہ جا سکے، اس کو بھٹکانا چاہتا ہے۔ ہاں، اثر تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چھوٹے بچوں کے اوپر بہت جلد نظر لگتی ہے، اور علامات جو ہے یہ تو وہ ہے جو تو اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو کون کرے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جی ہمارا کون دشمن ہے، ہمارا ایسا، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کیا، جادو کس نے کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اکثر لوگ اپنے جادو کے توڑ کو جب کرتے ہیں، جس طرح دالیں، چیزوں کا صدقہ، گوشت کا صدقہ، بہت سی چیزوں کا صدقہ کرتے ہیں، تو وہ چوراہوں پہ پھینک دیتے ہیں اور لوگ ان پہ سے گزرتے ہیں تو ان کا اثر بھی ان پہ آ جاتا ہے۔ اور اکثر جو ہے کئی لوگ حسد کی وجہ سے چاہتے نہیں ہیں کہ کسی کے گھر میں اولاد ہو، اولاد کا بہت حسد ہوتا ہے کہ جی میرے 4 بیٹے یا 3 بیٹے اور اس کے ساری بیٹیاں ہیں اور کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی، تو وہ اولاد کی بندش لگاتے ہیں جادو کے ذریعے۔ وہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں پوری کوشش اور محنت کر رہا ہوں مگر مجھے وہ کامیابیاں مل ہی نہیں رہیں جو اس بندے کو ملے، تو حسد ایک کاس بن جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب معاشرے کا حصہ ہے، جو بندہ کسی سے ظاہری نقصان نہیں کسی کو دے سکتا تو وہ روحانی نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ روحانی نقصان ہوتا بھی ہے، جس طرح نظر بد کی ایک حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے، بندش کی حقیقت ہے۔ اور علامات کیا شو ہوتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے جس طرح ہاں جی میں جادو کی بات کروں، جب بچپن میں بچے کے اوپر جب علامات ہوتی ہیں، اس کی یہ ہے کہ کھانا پینا اس کا ہضم ہی نہیں ہوتا، چہرہ جو ہے اس کا پیلا پڑ جاتا ہے، صحت اس کی صحیح ہوتی نہیں، بچہ جو ہے دودھ ہی نہیں پیتا، ماں کا دودھ نہیں پیتا اور دوسرا بھی نہیں پیتا، جس کی وجہ سے اس کی صحت لاغر ہوتی جاتی ہے، روز بروز بیمار رہتا ہے۔ اب بچے سے جب وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا 10-12 سال یا 15 سال، اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی، شیطانی حرکات، ایک جگہ پہ وہ ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اس کی تعلیم کا ایشو، نہ تعلیم پہ فوکس ہوتا ہے، ہر وقت گیمز، ویڈیو گیمز اور ان چیزوں کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ بچپن میں بھی اس کو جب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کے سر پہ کالا ٹکا لگاتی تھی پرانے وقت میں کہ اس کو نظر نہ لگے، تو حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کا بچہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، آپ کو آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ دم کر کے پلانا چاہیے یا دم کرنا چاہیے۔ بچے پانی پی لیتے ہیں۔ حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اب جیسے بچہ 22 سال کی عمر میں آتا ہے، بچی ہو یا بچہ ہو، ہوتا یہ ہے کہ وہ اچھے خاصے تعلیمی معاملات میں اپنی ایجوکیشن کے معاملات صحیح کر رہے ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی اس کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو۔ کیا وجہ ہوئی؟ کوئی وجہ بھی نہیں سامنے آتی، تو کیا ہوتا ہے؟ تو خاندان میں سے ہی کوئی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی بچی اتنی لائق ہے، سب کو پتا ہے کہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، یا کسی نے پائلٹ بننا ہے، تو وہاں پہ بھی ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔
تو وہاں پہ بھی لوگ جادو کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کینہ کی وجہ سے. وہاں ہوتا کیا ہے کہ تعلیم کی طرف دل نہیں کرتا، اسکول کالج جانے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور بندہ ایکسٹرا نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وقت وہاں بھی ضائع ہوتا ہے. پھر وہی بچہ یا بچی 25 سال کی عمر میں پہنچتی ہے، جوان ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں، سارا کچھ. علامات کب شو ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا خون کے چھینٹے پڑنا، کپڑے کٹ جانا، یا پھر اس طرح سے کوئی نہ کوئی میجر علامات بہت سخت قسم کی ہوتی ہیں. جب کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، اس کے کندھوں پہ وزن رہتا ہے، سٹریس رہتا ہے، ہڈیاں دکھتی ہیں. بندہ سو کے جب اٹھتا ہے تو اس کا جسم دکھتا ہے، اسے کام نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں جیسے منو وزن اٹھا رہا ہوں اور سر پہ جیسے کوئی چیز بیٹھی ہے. اس کے علاوہ یہ تو ظاہری بات تو ہے نا، جس طرح خون کے چھینٹے پڑنا اور گھر میں چھینٹے پڑنا، ڈر کے اٹھنا، سونا تو سوتے وقت میں جسم کے اوپر دباؤ پڑنا، اور پھر کسی بندے کے ساتھ ملنے کو دل نہ کرنا، اور اگر کوئی ملے تو اسے دور بھاگنے کو دل کرنا. یہ تو وہ علامات ہے. اس میں روحانی علامات بھی پتہ چلتی ہیں. ایسے پتہ لگتا ہے کہ جیسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ارد گرد کوئی ایسا اورا ہے، نیگیٹو اورا، جو کہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو کہ اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. پھر جیسے ہی وہ سونے کی کوشش کرتا ہے بندہ، تو خواب میں سانپ دیکھنا، چھپکلیاں دیکھنا، چیونٹیاں دیکھنا، اونچائی سے نیچے گرنا یا گہرائی میں گرنا، گندا پانی دیکھنا، خون دیکھنا، جنات دیکھنا، جانور دیکھنا، مختلف بچھو دیکھنا، مختلف چیزیں دیکھنا. وہاں پہ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں، جس طرح کا عمل ہوا ہوتا ہے اس طرح کے حشرات الارض نظر آتے ہیں. کئیوں کے جو پتلے دفنائے ہوتے ہیں قبرستانوں میں، یا لیموؤں پہ عمل ہوتے ہیں، یا کالا جادو ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز پہ پھر خواب میں بھی آتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ میں سارا دن کام کرنے کے بعد جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو میں فریش ہونا چاہیے نا، تو بندہ فریش ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اتنی خطرناک قسم کی حد تک بڑھ جاتی ہیں. لوگوں کو خواب میں جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا حشرات الارض نظر آ رہے ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، چھپکلیاں، یہ سب چیزیں، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ اسی طرح کوئی اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے. یہ اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دشمن جو ہے آپ کے پیچھے، ہم کہتے ہیں نا کہ سانپ چوہا ہی نظر آ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی جو برا چاہنے والے ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں. دیکھو جو علامات جادو کی ہیں اس میں تو یہ حشرات الارض اور سانپ اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. کئی خواب جو ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح خواب میں صاف پانی دیکھنا، چلتا ہوا پانی دیکھنا، چاند دیکھنا، سورج دیکھنا، یہ اور طرح کے خواب ہیں. یہ بھی جادو سے ہی ریلیٹڈ؟ نہیں، یہ خواب اور طرح کے ہیں. جادو سے ریلیٹڈ خواب جو ہے اس میں چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، جس طرح سانپ، بچھو، مگرمچھ، یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. کوئی پیچھے آپ کے پاس پیچھے کتا لگا ہوا ہے، شیر اگر پیچھے لگا ہوا ہے تو یعنی کہ کسی نے کوئی آپ کے پیچھے پڑھائی کی ہوئی ہے، سخت قسم کے عمل ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اشارتاً بتا دیتے ہیں. ویسے بھی آپ کے بندے کے ساتھ اس کی روح، اس کا ہمزاد، اور بھی کہتے ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ 41 ہمزاد ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے اورا کے ارد گرد ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کو انڈکشن دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے. سکس سینس بھی اسی چیز کا حصہ ہے. آنے والے مسئلے کی، آنے والی پرابلم کی خبر بندے کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بندے کے ساتھ جس طرح 2 فرشتے ہیں، منکر نکیر، اسی طرح 2 فرشتے ایسے بھی ہیں جو حفاظت کے لیے بھی رہتے ہیں. بندے کو بعض اوقات پرابلم آتی ہے بڑی سخت قسم کے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. تو یہ 2 فرشتے جو حفاظت والے ہیں، یہ بھی بندے کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. لیکن 7200 بلائیں بھی ارد گرد رہتی ہیں. وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ، اچھا یہاں پہ شیطان کو جادو کے لیے کسی نہ کسی بندے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ سب سے پہلے آپ کے ہی کسی چاہنے والے کے دل میں حسد پیدا کرتا ہے. اور حسد، اسی لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا گیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جس میں وہ گریں لگائی جاتی ہیں، گریں لگانے والوں پہ وہاں پہ باندھ دیا جاتا ہے. تو ان کی جو ہے توڑ کیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. 7 گریں، 7 زمین، 7 آسمان، اس طرح کی چیزوں کو کر کے وہاں پڑھائیاں کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنی چاہیے، ٹکا کے عمل کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بندے کو اس طرح کے حالات ہو تو اس کو خود اپنا استخارہ کرنا چاہیے. اس چیز کا توڑ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے نا اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ بالکل درست ہے، اس کی تلاوت جو ہے اپنے گھروں میں لگا دینی چاہیے. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، ریمیڈیز ہیں جو ہم کر کے ان لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں جو ہمارے اوپر جو بھی کر رہا ہے، ہمیں خواب میں بھی نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. جب تک اس کی رضا شامل نہیں ہے تو کوئی ہمارا کچھ برا بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ obviously. تو ہم لیکن کوئی نہ کوئی ایسے کر لینا کہ اپنی احتیاط کر سکے، وہ کیسے کر سکے؟ دیکھیں ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. آپ نے
میرے خیال میں یا ممکن نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی صبح اور شام کی مسنون دعائیں نہ پڑھی ہوں. آپ سورہ فلق، سورہ ناس، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آیت الکرسی، فلق ناس ہاتھوں پہ پھونک پڑھ کے، ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے. پانی دم کرنے سے خود پانی دم کر لیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، چاروں کل 3 مرتبہ پانی دم کر کے پینا شروع کر دیں روزانہ. ہم جب بھی آپ اپنا علاج کرتے ہیں خود سے تو ہم نیت نہیں کرتے کہ یا اللہ پاک جو کسی نے عمل کیا ہے، پڑھائی کی ہے، جادو کیا ہے، اس کا توڑ کر دیں، اس کو ختم کر دیں. ہم ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، ایک تو کرتے نہیں ہیں، پھر جو کرتے ہیں تو اس کی نیت نہیں شامل ہوتی. ہم نیت کو سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں. اور پھر جب آپ نے پڑھنا ہے، پھر رات کے وقت آپ کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ. نیت اس نے کہ جس نے کسی نے کیا ہے اس کا توڑ ہو. یہاں پہ ایک اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ 20 وظائف کر رہے ہوتے ہیں، اتنے عملیات اور اتنے پڑھائیاں کرتے ہیں، پھر بھی جادو کا توڑ ممکن کیوں نہیں ہوتا؟ ایک کوسچن بندے کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم تو پڑھ بھی رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تمام آیات پڑھ رہے ہیں، آخر توڑ کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیکھیے، پڑھائی، ذکر، وظیفہ کے بعد ایک اور سلسلہ ہے عملیات کا، جس میں چیزیں انوالو ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے جادو کیا، آپ کا جسم کا پتلا بنا لیا، آپ کے بالوں کا استعمال کیا، کنگھی کے اوپر آپ کے بال لگے تو ان کا استعمال کر دیا، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے کا استعمال، وہ انہوں نے چیزیں انوالو کر دی ہیں. جب چیزیں انوالو ہو جائیں تو اس کا توڑ چیزوں سے کیا جاتا ہے. آپ پڑھائی ذکر سے بچ تو سکتے ہیں، اس کا توڑ ممکن نہیں ہوتا. تو وقتی نقصانات سے بندہ بچ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کسی نہ کسی اسپریچول ہیلر یا عمل کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کی صحیح گائیڈنس کر کے آپ کو وہ پڑھنے کے لیے بتائے. 4 دھیان تو وظیفے میں چلتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، جو وظیفے میں بندہ نہیں کرتا، جس میں 100% اللہ کے اوپر دھیان، بھروسہ کرنا، اور بتانے والے کا دھیان، جو بندہ آپ کو پڑھائی بتا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے آپ کے معاملات سے متعلقہ. اور تیسرا، آپ نے اس وقت صحیح ذکر کون سا کرنا ہے، پڑھائی کون سی کرنی ہے، عمل کون سا کرنا. اور چوتھا آپ کا مسئلہ. اسی طرح جس طرح جادو ایک مسئلہ ہے، اسی طرح بندش بھی ایک مسئلہ ہے، نظر بد بھی ایک مسئلہ ہے. اب آپ نے جادو کے مسئلے کے لیے پڑھنا ہے تو وہاں پہ آپ کا جو مرشد ہے، بڑا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ نے دھیان جو ہے جادو کی طرف کر کے کرنا ہے کہ جس بندے نے کیا ہے وہ توڑو. کئی جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ دھیان جو ہے وہ آیت الکرسی کی طرف کر کے پڑھنا ہے، تاکہ آیت الکرسی کے پیچھے جو مخلوقات ہیں یا اللہ کی مدد اور نصرت ہے وہ آپ کے کاموں کے لیے مددگار ہو. کئی جگہ پہ دھیان 100% اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے پڑھا جاتا ہے کہ یا اللہ پاک یہ جو مسئلہ ہے آپ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ اس میں میری مدد کریں اور میرے مسئلے کا حل کریں. اور کئی جگہ پہ آپ کا بتانے والا جو استاد ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے آپ کو پڑھائی اور گائیڈ کرتا ہے اور خود بھی پڑھتا ہے. وہاں پہ بہت بڑی زبردست مدد آتی ہے، کیونکہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ماں کی دعا، باپ کی دعا، استاد کی دعا، مرشد کی دعا، گرو کی دعا. تو جو آپ کے لیے دعا غائب سے پیچھے سے کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد اور نصرت ہوتی ہے. تو دعاؤں کا سلسلہ اس سارے کرنے کے بعد، پروسیجر کرنے کے بعد، پھر آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے، آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ پاک آپ کے علاوہ تو کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تو ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی استاد، کوئی بڑا ہونا چاہیے جو ہمیں گائیڈ لائن دے. دیکھو دنیا میں ظاہری میڈیکل کا استاد ہے، انجینئرنگ کا استاد ہے، جہاز بنانے کا استاد ہے، اور جب وظیفہ، پڑھائی اور عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنے استاد خود بنتے ہیں. وہاں پہ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ہمیں یہاں پہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، سورہ بقرہ پڑھنا ہے، سورہ رحمان پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھنا ہے. وہ بتائے پہلے کہ آپ کو یہ بیماری جو ہے، جو ہوئی ہے، جادو کی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، یہ کس وجہ سے ہوئی. یاد رکھیے گا آسمانی کونسل پہ سب سے پہلے روحانی بیماری ہوتی ہے، پھر ظاہری بیماری ظاہر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا، نہ ہی پتہ ہل سکتا ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو جادو ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے. ہاں کئی جگہ پہ ہم اپنی بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم گناہوں کی نحوست میں پڑتے ہیں. اور ٹاپک بہت وسیع ہے جس پہ جتنی ہو سکے اتنی بات کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اور